بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 22ویں قسط پیش خدمت ہے۔ بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے، نیچے آ جاؤ، کچھ دیر اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا نیچے اتر گیا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریج، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ بوڑھے ابو جریج نے کہا، ہاں، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے تم مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ کو نہیں جا رہا، تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ ابو جریج نے کہا، اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ خالد نے کہا، جو سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینے والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ ہم خندق پھلانگ سکتے تھے۔ میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر، جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے، دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ مدینے سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کام رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ ابو جریج نے پوچھا، کیا تم نے سنا تھا کہ یوحاوا یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو محمد کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ خالد نے کہا، ہاں، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مسیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یوحاوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن مشان کے پاس لے گئی تھی اور اس نے جرید کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن مشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن مشان اور یوحاوا۔ ابو جریج نے کہا، اب صرف ایک زندہ ہے، لیس بن مشان۔ صرف لیس بن مشان زندہ ہے، اور جرید اور یوحاوا؟ ابو جریج نے کہا، وہ بدروحے بن گئے تھے۔ میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحاوا کو دیکھا تھا، وہ مکہ کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوتی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے، تو خالد، میں کہوں گا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملے کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا، اور دوسرے قبیلوں کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحاوا اور اس جیسی 4 یہودنوں کا جادو چلا تھا۔ ابو جریج کہہ رہا تھا، جرید بن مسیب یوحاوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ تم نہیں جانتے ابن ولید،
یوحاوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور شبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا۔ باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے، یا اکتا رہے ہو؟ خالد ہنس پڑا اور بولا، اب میں باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سن رہا ہوں ابو جریج، غور سے سن رہا ہوں۔ ابو جریج نے کہا، یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینے کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا تو محمد نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ لیس بن موشان اور یوحاوا جرید بن مسیب کو وہیں چھوڑ کر نکل بھاگے۔ خالد نے کہا، ہاں ہاں ابو جریج، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام سرداروں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو، تم میری پوری بات نہیں سن رہے۔ خالد نے کہا، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جرید بن مسیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شبدہ باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یوحاوا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ ابو جریج نے کہا، پھر یوں ہوا، احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہیں وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچھیاں اٹھائے سرپٹ دوڑے گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ خالد نے کہا، یہ چیخیں صحرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھی۔ ابو جریج نے کہا، بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے۔ لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید، جرید کہاں ہو؟ آ جاؤ، آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا، یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ 2 گھوڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کانپتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید، ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھوڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھوڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھوڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھوڑ سوار اس کے مطابق وادی کے اندر گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھوڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھوڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے
اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا ابو جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔